بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج سے ہم اپنے علم النحو کے سلسلے کی ایک اور کتاب کو شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے شرح مئۃ عامل۔ یہ اس فن کی مشہور کتاب ہے اور درس نظامی کا جزء لا ینفک ہے اور تمام مکاتب فکر اور ہر چھوٹے بڑے ادارے میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے۔ اسے عام طور پر نحویر یا علم النحو کے بعد پڑھایا جاتا ہے تاکہ قواعد کا اجرا ہو جائے اور ترکیب سے مناسبت پیدا ہو جائے۔ اور اس کتاب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نحو کے عوامل یعنی دوسرے الفاظ پر اعراب کے اعتبار سے اثر ڈالنے والے الفاظ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پہلے آپ اس کتاب کے نام میں غور کریں۔ نام ہے شرح مئۃ عامل، یعنی 100 عامل کی شرح۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب اصل میں ایک دوسری کتاب کی شرح ہے جس کا نام ہے 100 عامل، یعنی 100 عامل۔ چونکہ یہ کتاب دو کتابوں کا مجموعہ ہے، یعنی ایک 100 عامل اور دوسری اس کی شرح، لہذا اس کے دو مصنف ہوں گے، پہلے 100 عامل کے اور دوسرے مصنف اس کی شرح کے۔ تو پہلے 100 عامل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس کو متن کا اور اصل کا درجہ حاصل ہے۔ تو ان کے مصنف کا نام ہے عبد القاہر بن عبد الرحمن، کنیت ہے ابو بکر، اور یہ طبرستان کے مشہور شہر جرجان میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کا مشہور نام ہے شیخ عبد القاہر الجرجانی۔ ان کے استاد شیخ ابو علی فارسی، یہ ان کے اکلوتے استاد ہیں جن سے انہوں نے ابتدا سے انتہا تک علوم عقلیہ اور نقلیہ حاصل کیے اور ان میں کمال پیدا کیا، اور ان کی وفات 471 ہجری میں ہوئی۔ اور اس کی شرح کے مصنف ابو البرکات عبد الرحمن بن احمد بن محمد ہیں۔ لقب ان کا نور الدین تھا، اور ان کے والد صاحب اصفہان سے جام منتقل ہو گئے اور 817 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 898 ہجری میں ہرات کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جن میں سے مشہور القواعد الضیائیہ ہے جس کو شرح ملا جامی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور درس نظامی میں یہ ایک مشہور کتاب ہے۔ تو یہ اس کتاب کے دو مصنفین کا مختصر تعارف ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب یعنی شرح مئۃ عامل کی ترتیب کیا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کتاب میں نحو کے 100 عوامل ہیں، پھر ان کو تقسیم کیا کہ عوامل لفظیہ ہوں گے اور معنویہ ہوں گے۔ پھر لفظیہ کی دو قسمیں کی ہیں، پہلی قسم سماعیہ اور دوسری قسم قیاسیہ۔ سماعیہ 91 عامل ہیں اور قیاسیہ 7 ہیں، یہ کل ملا کر 98 ہو گئے۔ اور دو معنوی عوامل ہیں تو یہ کل 100 ہو گئے۔ اور پھر عوامل لفظیہ کو عمل کے اعتبار سے 13 انواع میں تقسیم کیا ہے، اور آخر میں انہوں نے جا کر عوامل معنویہ کو بیان کر دیا ہے۔ تو آج کے پہلے سبق میں ہم نے کتاب اور مصنفین کا ہلکا سا تعارف کر لیا۔ اگلے سبق میں باقاعدہ انشاءاللہ کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔